مع الذین انعم اللہ علیہم، قیامت تک کے لیے اولیاء کرام کا یہ دروازہ کھلا ہے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، جو اس شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ اپنے اعمال صحیح گزارے گا، اللہ رب العالمین اسے درجہ ولایت عطا فرما دے گا۔ اور یہ جو اولیاء کرام ہیں جو اس درجہ ولایت کے اندر موجود ہیں، یاد رکھو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے ولی کوئی اللہ کی اپوزیشن ہوتے ہیں، معاذ اللہ، کہ اگر ہم اولیاء سے محبت کریں گے تو اللہ خفا ہو جائے گا، اگر ہم اولیاء کرام کے پاس جائیں گے تو اللہ خفا ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ ولایت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج لوگ ولایت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی اپوزیشن معاذ اللہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک جانب تو یہ اللہ ہے اور ایک جانب یہ سارے اولیاء ہیں، ایک جانب خدا کا یہ گھر ہے اور دوسری جانب معاذ اللہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مزاروں والے ہیں، معاذ اللہ آج یہ پوزیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، اولیاء اللہ کی محبت، اللہ کے ولیوں سے پیار، اللہ کے ولیوں سے عقیدت، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ کسی مولوی کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا پیغام نہیں ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اس روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک بندے کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت خود اللہ نے خود ڈالی ہوئی ہے، جو اللہ نے خود عطا فرمائی۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پہلے تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل کے معاملے میں صحیح ہوتے ہیں، وہ ایمان کے معاملے میں بھی ستھرے ہوتے ہیں، ایمان کے معاملے میں بھی بالکل سچے ہیں، عقیدہ ان کا بالکل ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات ان کے کام بھی ٹھیک ہے، اعمال کے معاملے میں بھی سچے، عقیدے کے معاملے میں بھی سچے۔ یا اللہ جب یہ ایمان والے نیک اور پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں آؤ ذرا بخاری شریف کی وہ صحیح الاسناد حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلا لیتا ہے۔ محبت کس سے کرتا ہے جی؟ بندے سے۔ وہ بندہ زمین پہ ہے، وہ بندہ کہاں ہے؟ زمین پہ ہے، وہ کسی جھونپڑی میں ہے، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، وہ اپنے گھر کے حجرے میں بیٹھا ہے، وہ بظاہر دنیا کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ اس بندے سے محبت کر لے، جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دعا جبریل، جبرائیل کو بلاتا ہے، نوریوں کے سردار کو بلاتا ہے، سدرہ کے مکین کو بلاتا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابی کو بلاتا ہے، انبیاء پر اللہ کی وحی لے کر آنے والا وہ عظیم الشان نوری فرشتہ جبرائیل امین بلاتا ہے اللہ اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل وہ جو فلاں بندہ ہے نا ہے یا اللہ، فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ ٹھیک ہے اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فاحبہ، میں رب ہو کے حکم دیتا ہوں، ہے بندہ ہے بشر ہے خاکی ہے، رہتا زمین پہ ہے، تو نوری ہے، عرشوں پہ رہتا ہے، سدرہ کا مکین ہے، طائر سدرہ ہے، میں رب ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں تو نوریوں کا سردار ہو کر اس بندہ خاکی سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ تو نوریوں کا سردار ہے، تو وہی لے کر سارے نبیوں کے پاس جاتا رہا ہے، تو نے سارے نبیوں کا درشن و دیدار کر رکھا ہے، تو مصطفیٰ رحمت کی بارگاہ میں میرا پیغام لے کے جاتا رہا ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے خاکی، خاک سے بنا ہے بشر، ابن آدم ہے، اولاد آدم ہے، لیکن اس نے اپنا من اتنا ستھرا کر لیا ہے، اس نے تزکیہ نفس اتنا کر لیا ہے، اس نے مجھ سے پیار اور محبت اتنا کیا ہے، اور صرف میں ہی محبت نہیں کر رہا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں اے جبرائیل نوریوں کا سردار ہو کے اس ابن آدم سے تو بھی محبت کرنا، تو اس سے محبت کر۔ کون محبت کروا رہا ہے؟ بولو کون کروا رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے، یہ ہے امر ترغیبی، حکم دیا جا رہا ہے۔ امر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امر
تشریحی، ایک ہے امر ترغیبی، ایک سیدھا سیدھا حکم تھا جبرائیل جی اللہ فلاں بندے سے محبت کر، جبرائیل کو مجال انکار ہے؟ بولو نا، ہے نہیں ہے؟ اللہ فرماتا جا اس سے محبت کر، جبرائیل نے محبت کرنی تھی۔ لیکن ایک ہے امر ترغیبی، امر ترغیبی میں زیادہ شوق ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بندہ کہے کہ یہ کام کرو، اب میں آپ کو کہوں کہ یہ کام کرو تو ظاہر ہے آپ سارے اٹھ کر کریں گے کہ ہمیں امام صاحب نے خطیب صاحب نے کہا ہے یہ کام کرنا، جیسا کہ آپ کرتے رہے۔ مسجد کا سارا کام میٹیریل اوپر کس نے چڑھایا؟ یہ سب آپ نوجوانوں کی جوانیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا آپ کرو، آپ سب نے کیا۔ ایک ہے امر تشریح، کہہ دینا جاؤ کرو، ایک ہے امر ترغیبی، آؤ میں بھی کرنا تسی بھی کرو، میں بھی کرنا تسا بھی کرو۔ تو تسا زیادہ شوق کرسی ہو استاد پہ کر لیں، استاد خود کر لیں تو پھر ہمیں کرنا چاہیے۔ جس کدے بلاگ نہیں چاہیے وہ بھی ننے لگ جیسے کہ بھائی وہ خود کر رہے ہیں تو میں بھی۔ آؤ پھر ایک اور مثال دوں، اللہ نے مومنوں سے فرمایا نبی پر درود پڑھو، حکم ہے اللہ کا، اس نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، مجال ہی نہیں انکار کر جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھی بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ حکم ہو جاتا تو حکم تھا، حکم سے انکار ممکن تھا؟ ذوق و شوق کے ساتھ جیسے خوش بخت نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ تو مومنوں نے پھر بھی درود پڑھنا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تشریح نہیں ہے، یہ حکم ہے ترغیبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور تم کلے نہیں ہو، اللہ بھی پڑھتا ہے، تم بھی پڑھو۔ یہ ہے امر ترغیبی۔ اب درود پڑھنے کی چاسی کچھ اور ہے، اب سلام پڑھنے کا مزہ یہ ہو یار اللہ بھی کرنا ہے، فرشتے بھی کرتے۔ شان ولی سمجھو، اولیاء اللہ کی شان سمجھو، ہزاروں فتوے لگے، ہزاروں تقریریں ہوں، ہزاروں کلپ چلے، ہزاروں میمز بنائی جائیں، اللہ کے ولیوں کا ہزارہ مذاق اڑایا جائے، یہ محبت مٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تحریک کسی مولوی نے شروع ہی نہیں کی، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، خطیب کا خطبہ نہیں ہے، مقرر کی تقریر نہیں ہے، مصنف کی تصنیف نہیں ہے، کسی قاضی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ محبت ولی کی تحریک اور فرشی ہے ہی نہیں، محبت ولی کی تحریک عرشی ہے، خدا نے عرشوں سے شروع کی ہے۔ میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو محبت کر۔ جس تحریک کو خدا شروع کرے بندے کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے جتنے فتوے آتے ہیں اتنے داتا صاحب کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جتنی مخالفت آتی ہے 11ویں والے پیر کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، غوث اعظم کے نام سے اتنی محفلیں زیادہ سجتی ہے، تذکرہ غوث اعظم اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ مولوی نے شروع نہیں کی، مولا نے کی ہے۔ خالی جبرائیل تک بھی بات نہیں ختم ہوئی، خالی جبرائیل امین تک بھی بات ختم کہ میں محبت کرتا ہوں جبرائیل تو بھی کر، بس ختم نہ۔ یا اللہ میں نے محبت کر لی، اب اللہ فرماتا ہے اب آسمانوں کا چکر لگا، فرشتوں میں اعلان کر، فرشتوں میں اعلان کر، یا اللہ کیا؟ ملائکہ سے کہو فلاں بندہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل میں بھی محبت کرتا ہوں، او فرشتوں اللہ یہ حکم دیتا ہے اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ ملائکہ میں اعلان ہوتا ہے، جی ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ اب حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الاسناد حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے یہیں تک بات نہیں مکنی، یہیں پہ بات ختم نہیں ہونی، اب چلا جا زمین پہ اور زمین کا چکر لگا اور جا کے میری زمین والی مخلوق میں یہ اعلان کر فلاں بندہ ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، رب کے نوری فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور زمین والوں رب فرماتا ہے تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ اب اس کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا، اس سے ملے، اس پر اس کو اس کی صحبت نصیب ہوئی، اس کی سنگت نصیب ہوئی، اس کا خطاب سنا،
اس سے بیعت کی؟ نہیں، وہ تو 1000 سال پہلے گزرا ہے، وہ تو چھوڑو، اس کا شہر بغداد بھی نہیں دیکھا، بغداد بھی نہ دیکھا، اس کا شہر تک نہ دیکھا، لیکن کیا ہے، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں کی آرمیاں پکتی ہیں، کیوں غوث غوث کے نعرے لگتے ہیں، کیوں قادریوں سے محبت ہے، کیوں عبد القادر جیلانی سے پیار ہے؟ اس لیے کہ یہ محبت کسی بندے کی نہیں، خالق کائنات کی طرف سے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈالی جاتی ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے، انہی مبارک شخصیات میں سے اللہ کے کامل ولی غوث الاخیاس، قطب الاقطاب، غوث سمدانی، شہباز نمکانی، دستگیر بے کساں الشیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی، سیدنا حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں زمانے میں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منصب عطا فرمایا ہے شان اولیاء میں کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالی جیسا شخص، مولانا جلال الدین روم، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اللہ نے نبیوں میں جیسے مصطفیٰ جن رحمت کو بے مثال بنایا ہے، ایسے ولیوں میں اللہ نے غوث اعظم کو شان عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم، غوثیت، قطبیت، قطب الاقطاب، نجبا، ابدال، یہ سارے اولیاء کے درجات ہیں، یہ اولیاء کے دنیا تصوف اور روحانیت میں یہ اولیاء کرام کے منازل ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اور یہ سلسلہ روحانیت ہے جو اللہ رب العالمین نے چلا رکھا ہے، اور مصطفیٰ جن رحمت کی اس پر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو خاص طور پر اپنے فیوز عطا فرماتا ہے، اور صرف عطا ہی نہیں فرماتا بلکہ آگے تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دیتا ہے۔ فیوز و برکات اور ولایت اللہ مخصوص بندوں کو دے کر آگے ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کے اندر اس پر خوبصورت بات فرمائی ہے، خوبصورت بات فرمائی ہے، اور دنیا جہان کے اغواس میں سے اللہ رب العالمین نے جس شخص کو غوثیت کبریٰ عطا فرمائی ہے، جسے غوث الاغیاث بنایا ہے، اور اپنی عرف عام میں ہم جسے غوث اعظم کہتے ہیں، دنیا انہیں عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کہتے ہیں۔ آپ بلا شبہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اور دین اسلام پر اس وقت کے حوالے سے بدعات اور خرافات اور بدعقیدگی اور گمراہی اور بد مذہبی کی جتنی بھی چادریں دبیز چڑھائی جا رہی تھی، انہیں ایک ایک کو کھینچ کے اتار کے پھینکنے والا جو شخص ہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ بولو ذرا خوش ہو کے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اپنے ملفوظات کے اندر صرف غوث اعظم، لفظ غوث اور غوث اعظم کو سن کر آج شاید کچھ دوسری جانب سے فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں وسعت میں اگلے جمعے انشاءاللہ کرامات غوث اعظم پر گفتگو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہوگی کہ کرامت کیا ہے، اللہ کسی کو کرامت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور کرامت کا انکار کرنے والا کون ہے، اور کرامت کا مذاق اڑانے والا کون ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن سنیے، یہ وہ شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی، جنہیں غوثیت کبریٰ کا وہ منصب ملا ہے، اولیاء کاملین نے جن کی غوثیت کو نہ صرف تسلیم کی ہے بلکہ وہاں سے فیض پا کر آج بھی روئے زمین پر وہاں سے بغداد شریف کا لیے وہ فیض سلسلہ تصوف کے اندر دنیا جہان کے اندر یہ فیض تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا اپنے ملفوظات کے اندر حضور غوث اعظم کے جو القابات لکھے ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب لکھا ہے غوث الثقلین، دوسرا لقب لکھا ہے غوث اعظم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب سیف المسلول، اس کے اندر آپ نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے جو القابات لکھے ہیں، متعدد بار، ایک بار نہیں متعدد بار آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو غوث ثقلین لکھا ہے۔ غوث ثقلین انسانوں اور جنوں کے لیے غوث الثقلین، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری کی کتاب السیف المسلول، اس میں آپ نے متعدد بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث الثقلین لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں سلسلہ حدیث جن تک پہنچتا ہے،
ہر مکتبہ فکر اپنا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ وہ غیر متنازع شخصیت ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یا شاہ عبد الحق محدث دہلوی محقق الاطلاق ہے. اور ہر جانب سے سلسلہ حدیث ہندوستان میں انہی شخصیات پر پہنچتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ہمات کے اندر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے لکھتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے غوث اعظم لکھا ہے. شیخ نور الدین ابو الحسن علی نے باجت الاسرار کتاب لکھی ہے, اس میں عبد القادر جیلانی کے لیے غوث اعظم کے ساتھ غوث الورا لکھا ہے. غوث الورا کا لفظ لکھا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کیاکی اپنے ملفوظات میں غوث اعظم لکھا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار, زبدۃ الاثار, اشہۃ اللمحات اپنی ان تینوں فارسی والی کتابوں میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم لکھا ہے. اور تو چھوڑو, اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں غوث اعظم بھی لکھا, غوث ثقلین بھی لکھا. اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب امداد المشتاق میں عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے. علامہ صدیق حسن قنوجی نے ذکر صحہ ستہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اسی طبقہ یحزنون میں, لا یحزنون میں وہ عظیم شخصیت ہے دنیا جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث الثقلین اور غوث اعظم اور غوث الورا امت کا ایک تسلسل ہے. اور یہ کتب اور اس جیسی درجنوں کتب اور امت کے بڑے بڑے وہ نام ہیں جنہوں نے حضرت غوث اعظم کو یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم نامی کتاب کے اندر, صراط مستقیم اسماعیل قتیل اسماعیل شہید جنہیں کہتے ہیں, وہ شاہ اسماعیل جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اسماعیل دہلوی جن کی قبر بالاکوٹ میں ہے, جو ساری زندگی جن کی یہ کتابوں اور دوسرے معاملات سارے آپ کے پتے میں ہیں, صراط مستقیم میں انہوں نے غوث ثقلین بھی لکھا ہے, غوث اعظم بھی لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. امداد المشتاق میں اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ہے مالک نے اولیاء کرام کی وہ نسبت والی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے جن پاکان امت کی محبت کا اعلان کروایا جاتا ہے, اللہ نے ان پاکان امت کی محبت ہمیں عطا فرما رکھی ہے. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ فرما.